یہاں پر آپ کے سامنے جو آج آخری پارہ جو تلاوت ہوا ہے وہ ہے 24واں پارہ۔ اس پارے کے اندر ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، یعنی جو گناہ گار بندے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے کہتا تو سمجھ آتا، اللہ تعالیٰ کا خطاب کیا ہے؟ ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے گناہ کر رکھے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، کیا کہہ دو؟ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ میں جو ہوں بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ کیونکہ دعا ہوگی تو دعا کے وقت جو ہے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو حقیقتاً اور حقیقت یہی ہے کہ ظاہر میں ہمارے ایک دوسرے کے عیب چھپے ہوئے ہیں، لیکن ہم سب گناہ گار ہیں۔ شیطان دونوں طرح سے حملہ کرتا ہے، اسی لیے دونوں طرح کی احادیث بھی ہیں، آیات بھی ہیں۔ شیطان نیک لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے کہ تم بہت اللہ والے ہو، تم بہت نمازی ہو، اور تمہارا کیا ہے، تمہاری تو نیا پار ہے۔ تو ان کے لیے اسی کے اعتبار سے احادیث ہیں کہ دھوکے میں نہ رہو، دھوکے میں نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ادا آپ کی ناپسند ہو جائے تو آپ کی ساری محنتیں برباد ہیں۔ لیکن وہ آیات اور وہ احادیث کس کو سنائی جائیں؟ وہی تو جو 5 وقت کے نمازی ہوں، گناہوں سے دور رہتے ہوں، لیکن ہم سراپا گناہ میں مبتلا ہیں، تو ہمیں تو وہ سنایا جائے جو گناہ گاروں کے لیے۔ بھئی نیک آدمی اپنی نیکی کے گمان میں راہ راست سے بھٹک جائے تو اس کو وہ آیات اور احادیث سنائی جائیں گی کہ بھائی نیکی کا گھمنڈ نہ کرو۔ لیکن شیطان دوسرا دھوکہ دیتا ہے جو ہر انسان کو اس وقت لگتا ہے کہ یار ہمارا کیا ہوگا، زندگی کے اتنے سال تو گناہوں میں کٹ گئے، اب کیا ہم بچ رہے ہیں؟ اب نہیں بچنے۔ اب اگر ہم معافی مانگ بھی لیں گے تو کیا مغفرت ہو رہی ہے ہماری؟ یہ ایک سوال ہے۔ کوئی بوڑھا ہو چکا ہے، اب وہ اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں توبہ کروں، لیکن شیطان اس سے کہتا ہے جوانی تو کاٹ لی بہت مستی سے، اب بڑھاپے میں تو جا کے 4 آنسو بہائے گا، کیا نہ بچ جائے گا؟ تو نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ہی بندوں کے لیے خطاب فرمایا کہ وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، یعنی بہت سارے گناہ کر رکھے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ اور دوسری بات اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے یہ حدیث تو بہت مرتبہ سنی ہوگی کہ بندہ اتنا گناہ کرے کہ زمین اور آسمان کو بھر دے اور پھر اللہ سے توبہ کرے پھر بھی اللہ معاف فرمائیں گے۔ میں اس سے بھی زیادہ عجیب حدیث آپ کو سناتا ہوں، مسلم شریف کے اندر ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ گناہ کرنا بند کر دو، یہ نہیں فرمایا کہ گناہ کرتے رہو پھر توبہ کرو معاف ہو جائے گا۔ میں دوسری حدیث سنا رہا ہوں کہ اگر تم لوگ گناہ کرنا بند کر دو، کوئی گناہ ہی نہ کرے، میں بھی گناہ چھوڑ دوں، آپ بھی گناہ چھوڑ دیں، ساری مجلس بڑھیا ہو جائے گا، اللہ پاک کہے گا تمہاری دنیا میں ضرورت نہیں، اوپر آ، دوسرے بھیجے گا جو گناہ کریں پھر توبہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی۔ اسے چند چیزیں سمجھانا ہے، وہ یہ کہ گناہوں سے بچنا تو ہے، لیکن کیونکہ تم نبی نہیں ہو، کیونکہ تم فرشتے نہیں ہو، تو گناہ ہو جانے کا امکان بھی ہے۔ گناہ ہو گیا تو پھر توبہ سے معاف ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ہوتا ہے، شیطان میں نے بتایا دونوں طرح سے حملہ کرتا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے یار ہمارے گناہ اتنے ہو گئے کہ ہم توبہ بھی کریں گے تو کسی کام کے نہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی نے ایک تو یہ فرمایا کہ اتنے گناہ کر لو جو زمین آسمان کو بھر دے، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب کسی بیچارے کو اس سے بھی تسلی نہ ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیں گے، ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کرتی ہو پھر توبہ کرتی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو اللہ کی توبہ جو ہے طرف توجہ کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی آپ نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیے، بس آپ معافی مانگو معاف ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، غالباً وہ فرماتے ہیں کہ انسان، شیطان اور فرشتہ، اللہ تعالیٰ کی یہ 3 مخلوق ہیں، ان میں بڑا فرق کیا ہے؟ اگر کوئی گناہ ہی نہ کرے، اس سے گناہ ہی محال ہو کہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ فرشتہ ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیز رکھی ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا فون ہے جو ملٹی میڈیا نہیں ہے، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے آپ ویڈیوگرافی کر لیں، اس سے فوٹو کلک کر لیں، ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو گناہ کا مادہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں رکھا ہی نہیں ہے، تو فرشتہ تو کرے گا نہیں۔ اور شیطان جو ہے
اس میں کیا فرق ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کیا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ انسان اور فرشتہ اور شیطان، ان تینوں میں یہی فرق ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے۔ فرشتہ گناہ نہیں کرتا، شیطان توبہ نہیں کرتا، اور انسان گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، بہت عجیب اس کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، یہ فرمایا کہ آدم کی تمام اولاد گناہ گار ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، چاہے وہ کبیرہ ہو جائے صغیرہ ہو جائے۔ الفاظ بڑے پیارے آگے کہ فرمایا سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بہترین بنی آدم میں وہ ہے جو تو گناہ نہیں کرتا، یہ فرمایا سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو اتنی احادیث ہیں، اتنی آیات ہیں جو ہمیں اور آپ کو تسلی دیتی ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، گناہ ہو گئے تو ہو گئے، اب اس پہ توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی خیال کرنا ہے جو دوسری احادیث بھی ہیں، یہ بھی نہ ہو کہ آدمی سوچے کہ معافی اتنی آسانی سے مل جاتی، پھر کیا؟ دیکھیں معافی بھی آسانی سے مل جاتی ہے، پکڑ بھی آرام سے ہو جاتی ہے۔ مان لیتے ہیں چوراہے پر پولیس کھڑی ہے، من ہے پولیس کا، نہ پکڑے تو نہ پکڑے، آپ کا ہیلمٹ بھی نہ ہو، گاڑی میں چار بٹھا لو، ٹھیک ہے نہ پکڑے، اور من کرے آپ ہیلمٹ بھی پہن لیں، گاڑی کے کاغذ بھی ہوں، ڈرائیونگ لائسنس بھی ہو، جوتے بھی پہنے ہو، سب کچھ ہو، کچھ نہیں تو آپ اس کا گاڑی کا وہ کہے گا پردوشن کا چیک اپ کرایا آپ نے، کتنا دھواں چھوڑ رہی ہے آپ کی گاڑی؟ نہیں کرایا۔ کتنے لوگ کراتے ہیں؟ سائڈ میں آ جائیں، بس جب پولیس کو پکڑنا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب اسے چھوڑنا ہے تو آپ نے تجربہ کیا ہوگا، چار چار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جا رہے ہیں جانے دے۔ یہ انسان کا حال ہے، تو پھر خدا کی ذات کا کیا حال ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں معاف کر دوں گا تو کر دوں گا، اور اگر تم اپنے پہ اتراؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ قیمتی گھڑیاں ہیں، زندگی جیسی بھی گزر گئی، اسے بھول جائیں، بالکل بھول جائیں، یہ سمجھے گناہ ہوئے ہی نہیں تھے، توبہ کر لیں اور یقین کر لیں اللہ نے معاف کر دیا، کوئی گناہ نہیں ہوئے تھے، ہم بالکل پاک صاف اٹھ کر یہاں سے جائیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر قدم پہ ہمیں شیطان بہکانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو لہٰذا ہمیں توبہ کرتے رہنا ہے۔ یہ تو ناممکن ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہاں ایسی کوئی جڑی بوٹی مل جائے کہ آگے چل کے گناہ ختم ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ گناہ تو ہوں گے، لیکن کم سے کم اتنا ہم کریں کہ اپنی ذات کے اعتبار سے پوری کوشش کریں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، جان بوجھ کر گناہ نہ کریں۔ جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے بندہ تو پھر توبہ کے بھی چانسز نہیں رہتے، اور جب توبہ نہیں کرتا اور خطا کار مر جاتا ہے تو پھر وہی حساب ہے، گاڑی میں سب کچھ ہو، آپ کے پردوشن والا کاغذ نہ ہو تو پکڑ ہو جائیں گے، اور آدمی گناہ سے بچتا رہے اور انجانے میں گناہ ہو جائے تو پھر وہ ایسے ہی ہے کہ چار بھی بٹھا کے لے جا رہا ہے، پر اس کا من ہے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ اس لیے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پچھلی زندگی کے لیے اور اگلی زندگی کے لیے ارادہ کریں اور مکمل کوشش کریں کہ اللہ رب العزت گناہوں سے محفوظ